آپ کو بتائیں کہ جماعت اسلامی پاکستان کے سابق امیر سید منور حسن کی نماز جنازہ کراچی کے عیدگاہ گراؤنڈ ناظم آباد میں ادا کی جا رہی ہے اور اس کے لیے انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں۔ مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ سید منور حسن جو کہ کچھ عرصے سے علیل تھے، وہ انتقال کر گئے تھے اور اب ان کی نماز جنازہ ادا کی جا رہی ہے۔ سید منور حسن جو کہ سابق امیر ہیں جماعت اسلامی کے، اب وہ اس دنیا میں نہیں رہے۔ گزشتہ روز وہ انتقال کر گئے تھے اور اب سے کچھ دیر کے بعد ان کی نماز جنازہ ادا کی جا رہی ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جماعت اسلامی کے موجودہ امیر سراج الحق بھی اس موقع پر موجود ہیں اور ایک بہت بڑی تعداد یہاں پر نہ صرف یہ کہ جماعت اسلامی کے کارکنان کی، بلکہ جو دیگر لوگ ہیں ان کی بھی یہاں پر بڑی تعداد موجود ہے، اور جہاں تک نظر جا رہی ہے وہاں پر آپ کو سر ہی سر دکھائی دے رہے ہیں۔ اس وقت ایم کیو ایم پاکستان کے عامر خان بھی ہمیں دکھائی دے رہے ہیں، اور ایک انتہائی اہم سیاسی قداور شخصیت تصور کی جاتی تھی سید منور حسن جب وہ جماعت اسلامی کے امیر تھے، اور جس طرح سے وہ معاملات کو لے کے چلتے تھے۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ کچھ تبدیلی آئی تھی، اور پھر جب موجودہ امیر بنے سراج الحق تو اس کے بعد جماعت اسلامی میں بھی بعض ہم نے تبدیلیاں دیکھیں، لیکن انتہائی قداور شخصیت تصور کیے جاتے ہیں سید منور حسن۔ یہ سلسلہ جو کہ مولانا مودودی سے شروع ہوا تھا وہ سید منور حسن تک آیا، اور اس کے بعد جماعت اسلامی کی اس وقت جو کمانڈ ہے وہ سراج الحق کے پاس ہے۔ جماعت اسلامی کے سابق امیر سید منور حسن انتقال کر گئے تھے حرکت قلب بند ہو جانے کی وجہ سے گزشتہ روز، اور اب ان کی نماز جنازہ عیدگاہ گراؤنڈ کراچی میں ادا کی جا رہی ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کی جو تدفین ہے وہ سخی حسن قبرستان کراچی میں ہوگی۔ چاہے آپ لوگ رابطہ کر سکتے ہیں، یہ سنت ہے اور آپ کے لیے توجہ ہے۔ اچھا جی، نیت حاضر کر لیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سید منور حسن کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی ہے۔ مناظر آپ نے دیکھے کہ سراج الحق نے نماز جنازہ پڑھائی ہے، اور سید منور حسن جن کی جہد مسلسل کی جو داستان ہے وہ تقریباً نصف صدی پر محیط ہے۔ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جب وہ جماعت اسلامی کے امیر رہے تو ان کی جانب سے بعض معاملات پر سخت گیر موقف بھی اپنایا جاتا تھا، کچھ ان کی جانب سے جو بیانات دیے گئے، جو باتیں کی گئیں وہ متنازع بھی رہے، لیکن اس کے باوجود وہ اپنی جماعت کے ایک نہ صرف سرگرم کارکن تھے بلکہ جب امارت ان کے ہاتھ آئی تو اس وقت بھی بھرپور سپورٹ جماعت اسلامی کی ان کو حاصل رہی۔ 5 اگست 1941 کو وہ دلی میں پیدا ہوئے تھے، اور ابتدائی تعلیم انہوں نے حاصل کی جیکب لائن کے ایک اسکول سے۔ اس کے علاوہ وہ یونیورسٹی آف کراچی میں بھی زیر تعلیم رہے، وہاں پر عمرانیات اور اسلامیات میں انہوں نے ایم اے کیا۔ اس کے علاوہ آپ کو بتائیں کہ سید منور حسن نے پاکستان کے واحد
وہ سیاسی رہنما ہیں جو کہ پہلے ترقی پسند طلبہ تنظیم NSF کے صدر رہے، نیشنل اسٹوڈنٹس فیڈریشن کے صدر رہے۔ اس کے بعد اسلامی جمعیت طلبہ کے وہ مرکزی امیر بنے اور پھر ان کے پاس امارت آ گئی جماعت اسلامی کی۔ ایک اہم جماعت تصور کی جاتی ہے، جب بھی مذہبی جماعتوں کا ذکر ہوتا ہے پاکستان میں تو جماعت اسلامی ایک اہم جماعت تصور کی جاتی ہے۔ اس کا اپنا ایک ووٹ بینک ہے۔ آپ اس وقت بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ایک بہت بڑی تعداد، ظاہر ہے یہاں تمام کے تمام جماعت اسلامی کے کارکنان تو نہیں ہیں، لیکن ایک بہت بڑی تعداد شہریوں کی بھی موجود ہے، دیگر جماعتوں سے تعلق رکھنے والے لوگ بھی یہاں پر موجود ہیں، اور مختلف شعبہ ہائے زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد بھی اس نماز جنازہ میں شریک ہوئے۔ آپ کو بتائیں کہ زمانہ طالب علمی میں ہی وہ اپنی برجستگی اور شستہ تقاریر کی وجہ سے مشہور ہو گئے تھے، اور اس کے بعد جب امارت ان کے ہاتھ آئی تو بھرپور انداز میں وہ جماعت اسلامی کو لے کر چلے۔ گزشتہ روز وہ انتقال کر گئے تھے، اور اب ان کی تدفین کے انتظامات کیے جا رہے ہیں جو کہ سخی حسن قبرستان میں ہوگی۔